تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ گو دو عالم کی بادشاہی دی، گو دو عالم کی بادشاہی دی، پھر بھی عاشق کا خوں بہا نہ ہوا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اپنے آخری مقرر جناب اصغر حیدری صاحب کو دعوت دوں، میں ان کے مزاج کو جانتے ہوئے کچھ اشعار آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں اپنے، تاکہ تھوڑا سا ان کا مزاج بن جائے۔ اجازت ہے مولانا؟ مزاج بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ اس کا پس منظر کرب بلائی ہے، اور یہ میں نے جو اشعار کہے تھے 95 میں اس پس منظر میں ہے مسیحا در بیمار کوئی کیا جانے، ہے مسیحا در بیمار کوئی کیا جانے، کون ہے تشنہ دیدار کوئی کیا جانے، شمع ہستی کی زباں میں ہے عجب سی لکنت، شمع ہستی کی زباں میں ہے عجب سی لکنت، ایک نفس کی ہے طلبگار کوئی کیا جانے، ہے طلبگار بیعت موج جو ایوانوں میں، ہے طلبگار بیعت موج جو ایوانوں میں، زندگی ہے میرا انکار کوئی کیا، مجھ کو تاریخ تو کیا لوح و قلم نہ بھولے، مجھ کو تاریخ تو کیا لوح و قلم نہ بھولے، میں نے چھوڑے ہیں وہ آثار کوئی کیا جانے، کربلا خیبر و خندق وہ احد ہو کے حنین، کربلا خیبر و خندق وہ احد ہو کے حنین، ایک جرس ایک ہی جھنکار کوئی کیا جانے، یہ میرا صبر یہ اجلال یہی خاموشی، یہ میرا صبر یہ اجلال یہی خاموشی، کب ہلا دیں در و دیوار کوئی کیا جانے، تھی جو پرخار یوں خاموش انہی راہوں سے، تھی جو پرخار یوں خاموش انہی راہوں سے، کیوں گئے عابد بیمار کوئی کیا جانے۔ اور میں دعوت دوں گا جناب اگر حیدری صاحب بھی ہو اپنے۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بزرگان ملت، معزز علماء کرام، اور بالخصوص ہمارے محترم مولانا بدیع الدین سہروردی صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے اپنی نعت خوانی کے جوہر دکھائے، میرے دست راست میں بیٹھے میرے مشفق جناب قبلہ فرحت موسوی صاحب، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرات، جیسا کہ ابھی چند لمحے پہلے ہمارے محترم سہروردی صاحب نے فرمایا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس پروگرام کی نوعیت کچھ اور ہے، اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس پروگرام کی نوعیت کچھ اور ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ لا علم تھے، مگر پروگرام سے تھے، اللہ نے ہمیں علم بخشا ہے۔ لہذا فلائر کی صورت میں جو ہمیں آگاہ کیا گیا تھا، اس میں یوم حسین لکھا تھا، اور جب یہاں ہم پہنچے تو عید میلاد النبی تحریر تھا۔ پھر ہم نے سمجھ لیا جہاں سے میلاد پیغمبر ہے وہیں سے یوم حسین ہے، حسین کا دن وہیں سے شروع ہو گیا جس دن حسین کا نانا کائنات میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یوم حسین کے تعلق سے محترم سہروردی صاحب نے آپ کے حوالے چند کلمات کیے. اب میلاد نبی کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ نے گفتگو تقویٰ پر کی، لیکن اگر میں تقویٰ پہ ٹھہر جاتا تو گفتگو تقویٰ پر مکمل ہو گئی تھی. لیکن اللہ نے صاحبان تقویٰ کو جو حکم دیا ہے وہ وسیلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقویٰ اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں تقرب کے لیے وسیلے کی جستجو کرو. دیکھیں یہاں وابتغوا کے معنی ہے، واسنعوا نہیں ہے. جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی ہے تو اس میں کہا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. تو وَاصْنَعْ کے معنی ہے عربک لینگویج میں بنانے کے، اور وَابْتَغُوا حکم ہے ڈھونڈنے کا. یعنی ہمیں حکم الہی وسیلہ بنانے کا نہیں ہو رہا ہے، وسیلہ ڈھونڈنے کا ہو رہا ہے. تو بنائے وسیلہ وہ جنہیں معرفت وسیلہ نہیں ہے. اللہ نے وسیلہ بنا کے پیدا کر دیا ہے. جو ڈھونڈ لے وہ مومن ہے، وہ متقی ہے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا وسیلہ بنائے. اس بات کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ وہ وسیلہ ڈھونڈے، وسیلہ تلاش کرے. پوری تاریخ وسیلہ ہے. ظاہر ہے آج ربیع الاول کے ابتدائی ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جو ولادت ختمی مرتبت کا مہینہ کہلاتا ہے. اور عالم اسلام میں میں ان کی باتیں نہیں کرتا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب منزلت آتی ہے تو اپنے آپ کو معاذ اللہ خاکم بدہن نبی کے برابر پیش کرنے لگتے ہیں. اپنی نمازوں کی بنیاد پر، بقول سہروردی صاحب کے اپنے اونچے پائجاموں کی بنیاد پر، اپنے لمبے کرتوں کی بنیاد پر، اپنی تبلیغات کی بنیاد پر. انہیں اگر واقعی اپنی نمازوں پر بڑا گھمنڈ ہے تو انہیں کہنا چاہیے جیسے حضرت شیطان ویسے ہم. اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نمازی ہم نے نہیں دیکھا. غور کیا آپ نے؟ یعنی اس لیے میں نے یہ لفظ حضرت کہا ہے کہ کچھ بہت سارے حضرت ایسے ہیں، سمجھ رہے؟ لہذا انہیں اگر یہ کہتے کہ ہم اس کے جیسے تو ہم مان بھی لیتے. اس لیے کہ وہاں پر شیطان نے بھی، اور ظاہر ہے دیکھ لیجئے گا کہ شیطان جیسا ہی اپنے آپ کو کہے تب بھی اپنے قول پہ پورے نہیں اترتے. شیطان نے مہلت مانگی ہے بہکانے کی، اور وہ آج تک بہکا رہا ہے. یہ کہتے ہیں تبلیغ کریں گے اور بہکاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تبلیغ کے نام پہ نکلتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. آج وہ سرزمین جہاں پیغمبر اکرم کا نزول ہوا، جہاں آپ کا نور مبارک بدن مبارک آمنہ خاتون سے ظاہر ہوا، وہ سرزمین مکہ جسے ہم مکہ کہتے ہیں، اس سرزمین پر نور رسالت جب آیا، آج اس سرزمین پر کس کے قبضے ہیں؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب چند جملے سہروردی صاحب فرما رہے تھے، ایک لفظ عراق کی طرف جب انہوں نے توجہ کر دی میری، تو میں نے سوچا کہ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو مزید چند جملوں میں آگے کہوں گا. دیکھیے کربلا میں جب حسین ابن علی آئے تو کوئی امریکہ سے عیسائی نہیں گیا تھا، کہیں سے کوئی یہودی نہیں گیا تھا. حسین کو شہید کرنے والے مسلمان تھے. اب اگر آپ انہیں مسلمان تصور کر سکتے ہو تو کر لیں، اور اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو یہی عین ایمان ہے. یہی عین ایمان ہے، اور اسی کا نام ہے ان سے، ان کی سیرت سے دوری، کہ جن لوگوں نے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں گھیر کر اور شہید کیا. وہاں بھی نمازیں ہیں، یہاں بھی نمازیں ہیں. میں نے شب میں ابھی عرض کیا تھا کہ حضور ایک طرف حسین ابن علی بھی مصلی پہ ہیں، ادھر فوج یزید کی طرف بھی نماز جماعت ہو رہی ہے. وہاں یہ صدا دی جا رہی ہے جلدی کرو قتل حسین میں، تاکہ نماز عصر جو ہے وہ اول وقت پر ادا کی جائے. یہ کلمے اب ایسے میں صحن مسلم آج 1400 برس بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ جب دونوں طرف نمازی ہیں تو ہم کیا کریں. تو ایسے میں فیصلہ کلام اللہ اور کتاب اللہ کرے گی. ہم قرآن سے رجوع کریں گے، ہم قرآن سے اس سوال کو حل کریں گے. قرآن اپنے دامن میں آیت رکھ کر کے آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
ये ईमान लाने वालों मदद मांगो सब्र से और नमाज से। और फिर अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब अगर मैदान करबला में दोनों तरफ नमाजी हैं तो अल्लाह के साथ ढूंढना है तो देखो सब्र करने वाला कौन है, जो साबिर है अल्लाह उसके साथ। सब्र किसने किया? किसने सब्र की मंजिलों में सुबह से शाम तक लाशों पे लाशें उठाए? किसने दीन इस्लाम की खातिर भरा घर लुटाया? किसने नाना के दीन की बका के लिए अपना सब कुछ लुटाया? वो सब्र करने वाला कौन है? अगर वो उधर मिले तो अल्लाह उधर है, अगर इधर मिले तो अल्लाह इधर है। और जाहिर है कि जब मईयत इलाही हुसैन इब्न अली के साथ है तो अब हर कलमा गो को सुबह कयामत तक हुसैन से अपना साथ पेश करके अपने सही इस्लाम का सबूत देते रहना होगा। ये करबला से वाबस्तगी दलील है कि हम सही इस्लाम पर बाकी हैं, वरना फिर मैं यही कहूंगा कि वो गलत। और किसी की नाजायज मोहब्बत में कभी गिरफ्तार ना हुआ करे, क्योंकि इस्लाम नाजायज मोहब्बतों का कायल नहीं है। तब्बत यदा अबी लहब की आयत भेजकर अल्लाह ने यह वाज़ेह कर दिया था कि इस्लाम रिश्तों की बुनियाद पर नहीं है, इस्लाम हक और उसूल की बुनियाद पर है। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि आज अगर अमेरिका का इराक में वरूद और जारहाना हमला मजम्मत के काबिल है तो कल अमेरिका की सरजमीन से निकलकर कुवैत पर हमला करना भी मजम्मत का अमल था। तारीख इसे भी अपने दामन में लिखेगी। और जब आज फिर 1000 साल आगे बढ़ेगा तो यही तारीख बन जाएगी। लिहाजा आज मैं गुजारिश करूंगा कि मुसलमान हुक्मरानों के अमल को कभी इस्लाम न समझा करो। हमारे यहाँ जो गलती हुई, तारीख इस्लाम में आज जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, तारीख इस्लाम के अंदर जो आज हम बहकने लगे, उसका सबब यह हुआ कि हमने सीरत पैगंबर को, सीरत हुजूर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरअंदाज करके मुसलमान बादशाहों के अमल को हमने इस्लाम तस्वुर किया। नतीजा यह हुआ कि शाहनामे इस्लाम कह करके लाइब्रेरियों को सजाया जाने लगा, फतुहात इस्लामिया के नाम पर लाइब्रेरियों को भर दिया गया। सीरत तैयबा रसूल को अमल बनाओ कि बद्र को बनाओ, उहद को बनाओ, खैबर को बनाओ, खंदक को बनाओ। ये सारी तारीखें बताएंगी कि इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है, जंग का हुक्म नहीं देता। और जिहाद डिफेंस का नाम है, अफेंस का नाम नहीं है। अगर कल सद्दाम हुसैन ने अपने मकाम पर रह के डिफेंस किया होता तो उसका जिहाद होता, लेकिन उसने अफेंस करके ये बताया कि वो जिहाद करने नहीं, वो जंग करने गया था। लिहाजा हम जंग वाले इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम की तारीख जिहाद की तारीख। और जिहाद इस्लाम में इतना याद रखिएगा मेरे मोहतरम सुनने वालों कि यही हुसैन इब्न अली ने बताया कि जिहाद और जंग में जो फर्क है वो सबसे बड़ा फर्क है। कुछ चीजें मिलती जुलती होती है ना। हमारे हिंदुस्तान में एक्सरसाइज जो उठक बैठक होती है उसका तरीका नमाज से मिलता जुलता है, फाते का तरीका रोजे से मिलता जुलता है। तो क्या मतलब है, आप एक्सरसाइज को नमाज कह देंगे, फाते को रोजा कह देंगे आप? तो किसी चीज का किसी चीज से मिलता जुलता होना इस बात की दलील नहीं है कि वो हक है। जिहाद और जंग का फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान जंग करने निकलता है तो ये नहीं देखता घाव कहां लगता है, चोट कहां आ रही है, तबाह कौन हो रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है, घर किसका लूट रहा है, बादी कौन बन रही है, कुछ नहीं देखता। लेकिन जिहाद करने वाला जब निकलता है तो जिहाद के उसूलों के साथ निकलता है। जिहाद के कुछ उसूल हैं, बल्कि इसकी मिसाल दूसरे लफ्जों में दे दूं कि एक इंसान भी अपने हाथ में छुरा और चाकू लेकर के निकला किसी इंसान को मारने के लिए, तो उसे परवाह नहीं होती, उसका मकसद मारना है, तो कहीं भी छुरा मार देता है, जगह भी नहीं देखता, मकाम भी नहीं देखता, जिस्म पर आज़ाओ जवारे भी नहीं देखता। लेकिन जब वही इंसान को एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लाता है तो डॉक्टर की कोशिश जिंदगी बचाने की होती है, वो भी छुरा लेके आगे बढ़ता है। लेकिन नियतों का फर्क हो गया, वो छुरा लेके बढ़ा था तो उसने नहीं देखा कि कहां मारना है। डॉक्टर छुरा लेके बढ़ा तो उसी अज़ों को काटेगा जितने को काट कर जिंदगी मिल जाए। भाई यही फर्क जंग और
اور جہاد کا ہے کہ اسلام نے کہا کہ جنگ ہوتی ہے مارنے کے لیے، جہاد ہوتا ہے زندگی دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں یہی آج آپ سے گزارش کروں گا کہ بادشاہوں کی تاریخ کو کبھی اسلام نہ سمجھے۔ کوئی بادشاہ ہو، بات مسلک کی نہ آئے درمیان میں، ہم سب کے سب اسلام کے کلمہ گو ہیں، ہم تو سب کے سب وہ ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ دستے رسول پاک پر قربان ہو گئے، دستے نبی پر صاحب ایمان ہو چکے، دستے نبی پر صاحب ایمان ہو چکے، حکم رسول پاک پر قربان ہو چکے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر پتھر بھی کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج سب سے بڑی پرابلم عالم اسلام کی جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ سب کے سب گھر جائیے گا اور بیڈ ورک دے رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے، رات میں جب موقع ملے، آج ورکنگ ڈے نہیں ہے یہاں، آج آپ آرام کر رہے ہیں، رات میں لیٹ کے سوچئے گا اور سوچ کر کے بتائیے گا کہ آج جو میں میسج اور پیغام کیلگری میں اور مولانا سہروردی صاحب کے اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا میسج ہے، میرا پیغام ہے۔ لیٹ کر دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا کہ آج ہم نے حضور ختمی مرتبت کی سیرت طیبہ پر کتنا عمل کیا ہے اور کس قدر عمل کیا ہے۔ حضور نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت طیبہ جو اسلام پہنچایا، اس میں ہر لمحہ حضور کی کوشش مشرکوں اور کافروں کو مسلمان بنانے کی ہوتی تھی، اور آج ہم سارے مسلمانوں کی کوشش مسلمانوں کو کافر بنانے کی ہے۔ اب اس پر کوئی داد نہیں دے گا کیونکہ ان کا اپنا عمل ہے نا۔ مسئلہ تو یہی ہے، غیروں کو کہا جائے تو سب ہنس کے داد بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، خود کو کہا جائے تو آپ یہ سوچئے گا کہ آج عالم اسلام کے یہ فرقے جو ایک دوسرے کو کافر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ گلف میں جا کر کے امریکہ بیٹھ جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے اختلاف کا فائدہ اغیار اٹھائیں گے، ہمارے اختلاف کا فائدہ کفار اور مشرکین اٹھائیں گے۔ ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ مسئلہ رسول سے حسین تک کا ہے اس وقت۔ اتنا تو سب مانتے ہیں نا کہ جو اسلام رسول اللہ نے پیش کیا کربلا کے میدان میں، وہی اسلام حسین ابن علی نے بچایا۔ تو جو بچا کربلا میں، اس اسلام پر تو سب متحد ہے نا، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں کہ کربلا میں نواسہ رسول نے وہی اسلام بچایا۔ اور 50 برس کے پیریڈ میں حضور سے 11 ہجری سے کربلا تک کیسے حالات ہو گئے تھے۔ مسئلہ کب کون بدل جائے، کب مجھے کینیڈا کا ڈالر اپنے یہاں روک لے، کب مجھے یو ایس ڈالر اپنی کھنک سنانے لگے، کب پیٹرول ڈالر پہ بک جائیں علماء جیسا کہ آج حکومت سعودیہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، کب بک جائیں مجھے نہیں پتا۔ لہذا اسی لیے اسلام نے ایک نشانی بتائی کہ علم عمل کے ساتھ ہے، اور عالم بعمل ہو تو عالم ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ عالم کو صرف عالم سمجھنے لگے کہ یہ عالم ہے، لہذا عالم نے یہ کہہ دیا، پہلے اس کے عمل سے دیکھو، کیونکہ ابن زیاد بھی عالم تھا، جو کوفے کا یزید کے زمانے میں گورنر بن کر کے آیا، اور وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، حفظ کیا۔ 700 علماء تھے جنہوں نے کہا حسین واجب القتل ہے۔ سنیں گے آپ، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ یہ کہنے والے اگر ہیں تو یہ ماننا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی لمحہ بھی یہ بک سکتے ہیں۔ اب صاحب مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کہاں کا عالم، سہروردی صاحب ہیں آج اس مسلک، اس جادے کا، جس جادے کو بریلوی جادہ کہتے ہیں، جو تصوف کا جادہ ہے، جو آل رسول کی مدحت کرتا ہوا آج باقی ہے، اور آل رسول کی مدح کا یہ اللہ نے صلہ دیا ہے کہ آج امام احمد رضا خان صاحب کا مزار بھی موجود ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں عقیدت مند جاتے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار میں کہا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ یہ انہوں نے کہا
اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر ہے نور کے، جو انکار نور کر دے وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اللہ نے نور سے سلسلے کو پہچنوایا۔ تو اب جب سلسلہ رشد و ہدایت چلے گا تو نور میں چلے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب سلسلہ ہدایت چلے گا تو نور سے چلے گا۔ اب اگر حسین نورانی نہ ہوتے تو پیغمبر کبھی نہ کہتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ تو حسین نور ہے نا۔ تو اب امام احمد رضا خان نے خود واضح کر دیا کہ اہل بیت کی لسٹ اور انڈیکس پہ جھگڑا نہ کرو، جسے نور پاؤ وہ اہل بیت ہے، جسے نور پاؤ وہ اہل بیت ہے۔ ورنہ نبی کے گھر والا اور نبوت کے گھر والا دونوں میں فرق ہے۔ نبی مدینے میں مدفون ہے، لاکھوں سلام ہمارا، لیکن نبوت آج بھی باقی ہے۔ رسول مدینے کی جالی کے اندر سو رہے ہیں لیکن رسالت باقی ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا بتاتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب تک وہ رسول ہیں تب تک حسین نواسے ہیں، جب تک وہ رسول ہیں، کیونکہ یہ رسالت کے نواسے ہیں، یہ رسالت کا حصہ ہے، اور رسالت کا جو حصہ ہے وہ اسی طرح نور ہے جیسے حضور نور ہے، اسی طرح۔ خدا کی قسم کیا کیا جائے، تعریف کی جائے اس گھرانے کی کہاں تک، کتنی کی جائے۔ آج ہم گداگر، ہم نوکر، ہم چاکر اس کے جو نور اعظم ہے، جو روح کائنات ہے، جو جان کائنات ہے، جو عقل کائنات ہے، جو علم کائنات ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ختم الرسل ہے، جو مولائے کل ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو سراج منیر ہے، آج وہی تو پورے کائنات کی آبرو ہے نا۔ جب یزید نے اس آبرو کا انکار کر دیا کہ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، تو حسین نے آگے بڑھ کے کہا تو اس رسول کا انکار کرتا ہے جس کے نور کا مرتبہ آج بھی موجود ہے۔ خدا کی قسم میں کیا کروں، اس کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا پہچنوایا، بتایا۔ ہمارے یہاں سے انڈیا سے محمود سروش نے کیا عجیب و غریب بات کی ہے۔ جب میں میلاد النبی پڑھتا ہوا آ رہا تھا یہ اشعار گونج رہے تھے میرے ذہن میں، کہا اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا، اوروں سے شرف ان کا ملایا نہ ملا، اغیار میں ایسا کوئی آیا نہ ملا، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ اور یہی حضور کے نورانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کے سایہ نہیں ہے۔ حضور کے پاس سایہ نہیں ہے، لیکن سائے کی صورت کا نام ہے سیدہ، سائے کا نام ہے علی، سائے کا نام ہے حسن، سائے کا نام ہے حسین، کیونکہ نور سایہ نہیں رکھتا، نور نور کا حصہ رکھتا ہے، نور نور کا حصہ رکھتا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں 50 برس کے اندر 11 ہجری میں حضور نے ہم سے پردہ فرمایا اور 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی، 50 برس کے اندر یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اس لیے میں اس دور کے مسلمانوں کو جنہوں نے علم اور سماعت کے ذریعے اسلام پایا ہے قابل مبارکباد ہے، اس دور کے مسلمانوں پر ان کو برتری حاصل ہے، اور لائق مبارکباد ہے ہمارے سہروردی صاحب جیسے علماء، سہروردی صاحب جیسے نعت خان، مولانا سرکار علی عابدی صاحب جیسے عالم دین، فیاض مورسی صاحب جیسے مبلغ، یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ وہ 50 برس کے اندر رسول کی سیرت کو بھول کر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ان لوگوں نے، لیکن ہم آج 1400 برس سے مسلسل یزید جیسے کا انکار کر کے بتا رہے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ ہم یزید جیسے کا انکار کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں جیسے نہیں ہیں جو 50 برس میں سیرت رسول بھول گئے، ہم 1400 برس سے یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا صدقہ کربلا ہے۔ کربلا آج بھی احساس دلا رہی ہے، کربلا آج بھی بتا رہی ہے۔ اب میں حضرت جوش ملیح آبادی کے 6 مصروں پر سمیٹ کر گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے کہا شاہنامہ اسلام کا نام اسلام نہیں ہے، مسلمان حکمرانوں کی سیرت کا نام اسلام نہیں ہے،
اسلام سیرت طیبہ رسول اعظم کا نام ہے۔ اسلام کے لیے قرآن ایک آیت اپنے دامن میں رکھ کے آواز دے رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے میرے نبی کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ آئیڈیل ہے، وہ نمونہ عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب جو بھی نبی کے بعد آئے گا وہ سیرت نبی کا محافظ بن کر کے آئے گا کہ جیسی سیرت نبی نے چھوڑی اس کو اسی حالت میں باقی رکھا جائے، اسی حالت میں شاہوں سے، حکمرانوں سے، حکومت سے کبھی مرعوب نہ ہوا جائے۔ اور یہ سبق کربلا کے 72 نے اپنے لہو میں نہا کر دیا۔ آج ہم یوم حسین سال میں ہر بار اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ہمارے رگوں میں لہو کو تیز کر دیتا ہے، باطل کے آگے جھکنے سے گریز عطا کرتا ہے، باطل کے آگے حق کے راستے پر سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جانے کا ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے جوش مریح آبادی نے کہا تھا کہ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباں، کربلا طبل پہ ہے جرأت آواز اذاں، کربلا طبل پہ ہے جرأت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئیے اس حسین کو خراج ہم سب مل کر دیں تو دنیا تصوف کے اس بابا آدم کے اشعار سے دیں کہ جو آج بھی اجمیر میں سو کر آواز دے رہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج اس حسین پر لاکھوں سلام، کروڑوں درود، تمام شرکت کنندگان کو مولا کربلا والوں کا جذبہ عطا کرے، ہم سب کو حق کے راستے پر ثبات عطا کرے، ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے سیرت طیبہ ہو اور سیرت طیبہ کا محافظ حسین ابن علی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق
عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسا یار نو راضی کرنا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام، جے کر دین علم وچ ہوندا، تاں سر نیزے کیوں چڑھے دے، اٹھارہ ہزار عالم اگے حسین دے مر دے، جے کر بیت رسولی مندے، تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے، میرا دین ایمان سلامت رکھی باہو، جڑے سر قربانی دے